وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. توحید اسماء و صفات میں ہم العقیدۃ الطحاویہ کا آغاز سے ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام غیر محصور ہیں کہ ان کی تعداد مقرر نہیں کر سکتے، اور اس کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اسألک اللہم بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک. مسند احمد اور حاکم کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اے اللہ میں تیرے ہر اس نام سے سوال کرتا ہوں، یعنی تیرے ہر اس نام کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو بھی تو نے اپنا نام رکھا ہے، او انزلتہ فی کتابک، اور یا جو بھی نام تو نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے یعنی وحی کے ذریعے، او علمتہ احدا من خلقک، یا کسی اپنی مخلوق میں کسی بھی شخص کو آپ نے اپنا نام سکھایا ہے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا جو بھی ایسا نام جو تو نے اپنے علم غیب میں اس کو رکھا ہے، جو اللہ کے پاس علم غیب ہے اس کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے. تو یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ نام جو کتاب و سنت میں وارد ہو چکے ہیں وہ الگ ہیں، اور وہ نام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب میں رکھے ہیں اپنے لوگوں کے علم سے، لوگوں کے علم میں نہیں دیے، وہ الگ ہیں. اور جو چیز اللہ کے علم میں ہے، غیب میں ہے، وہ اس سے زیادہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے لوگوں کو. تو کچھ لوگوں کو غلط فہمی لگی کہ حدیث میں ہے کہ ان للہ تسعۃ و تسعین اسما، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ایسے ہیں جو شخص بھی انہیں یاد کر لے، سمجھ لے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو وہ اللہ کے 99 نام یاد کرنے کی فضیلت ہے. 99 نام کا احاطہ نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ٹوٹل نام ہی 99 ہیں. 99 نام یاد کرنے کی فضیلت کہ جس نے اس عدد تک، اس حد تک جس نے اللہ تعالیٰ کے نام یاد کر لیے، احصاہا، حفظہا نہیں کہا، احصاہا، جس نے ان کو یاد کر کے ان کو سمجھ لیا اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی. کیونکہ 99 نام جو بندہ یاد کر لے اسے لا محالہ 99 صفات کا بھی علم آ گیا، اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کامل ہیں، اسماء حسنہ ہیں اور صفات کاملہ ہیں. تو اس بندے کے یہ جو علم ہے اسماء و صفات کا، اس قدر یہ ایک لمٹ بتائی ہے کم از کم کہ جو آدمی اتنی معرفت حاصل کر لے اللہ تعالیٰ کی کہ نام یاد کرنے کے ساتھ، اسماء و صفات یاد کرنے کے ساتھ، اس کی فضیلت ہے جنت کا داخلہ. تو وہ 99 ہو سکتا ہے آپ نے جو 99 یاد کیے ہیں ان میں سے چند میں نے یاد کیے ہوں گے اور باقی میں نے کہیں دوسرے نام یاد کیے ہوں. وہ کوئی فکس 99 وہ نام نہیں ہے کہ سب وہی یاد کریں.
اللہ تعالیٰ کے نام تو بے شمار ہیں کہ ان میں سے جو بھی 99 آپ یاد کر لیں، کوئی کہیں سے یاد کر لے، کوئی کہیں سے یاد کر لے، 99 یاد کرنے کی فضیلت ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے آپ کہیں کہ میرے پاس 200 روپے ہیں جو میں نے صدقے کے لیے رکھے ہوئے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ 200 روپے ہی ہیں آپ کے پاس۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں پر کس طرح بندے کا ایمان کامل ہوتا ہے، ایمان مکمل ہوتا ہے، ایمان پورا اترتا ہے۔ اب اس میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا نام متعدی ہے تو اس پر ایمان کی کیفیت یہ ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس نام کو مانیں جو اللہ کا نام ہے، اور جو اس کے اندر صفت پائی جاتی ہے اس صفت کا بھی اس بات کریں، اور وہ صفت اگر یہ نام متعدی ہے، متعدی کا مطلب کہ اگر وہ صفت اس نام کے اندر پائی جانے والی صفت اس کے اثرات مخلوق پر مترتب ہوتے ہیں تو ان پر ایمان لائیں، اس پر بھی ایمان لائیں، اس کا بھی اس بات کریں۔ مثلا اللہ کا نام ہے الرحیم، الرحیم ہے تو ہم اللہ کا یہ نام مانتے ہیں، اس کا اس بات کرتے ہیں کہ اللہ کا نام ہے رحیم، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الرحیم۔ اس میں صفت پائی جاتی ہے رحمت کی، اور یہ صفت جو ہے اس کا اثر جو ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر رحمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی یہ رحمت مخلوق پر کرتا ہے۔ تو یہ 3 سٹیپ ہیں کہ اس نام کا اس بات کرنا، اس نام کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے اس کا اس بات کرنا، اس صفت کا جو اثر ظاہر ہوتا ہے مخلوقات پر اس نتائج کا بھی اس بات کرنا کہ اللہ تعالیٰ یہ رحمت اپنے بندوں پر کرتا ہے، جو یہ رحمت صفت رحمت اس نام کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور بعض اوقات نام جو ہے وہ لازم، یعنی 2 قسم کے افعال ہیں نا، فعل لازم اور فعل متعدی، تو اگر اس کا تعلق لازم سے ہے تو اس میں اس بات یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کا اس بات ہر حال میں کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفت اس میں پائی جاتی ہے اس کا بھی اس بات کرنا ہے۔ مثلا اللہ کا نام ہے الحی، الحی یہ اللہ کا نام ہے، اور اس کے اندر صفت حیات جس کا مطلب ہے زندگی، یہ اس کے اندر پائی جاتی صفت، تو ہم اللہ کا نام بھی مانتے ہیں، اس کا اس بات کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو صفت ہے الحی الحیات تو اس کا بھی اس بات کرتے ہیں۔ تو یہ نام جو ہے یہ لازم ہے، مطلب یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح الرحیم، اس کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر وہ رحمت کرتا ہے، یعنی وہ اس کا اثر مخلوقات پر ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ صفت جو ہے صفت حیات، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتیہ ہے۔ تو صفات 2 قسم کی ہیں، صفات لازمہ یا صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ، 2 قسم کی صفات ہیں۔ یا ہم اس کا اس طرح پڑھتے ہیں کہ صفات کی تقسیم جو ہے نا باعتبار ثبوت اور عدم کے، صفات 2 قسم کی ہیں۔ باعتبار الثبوت والعدم، دو قسم کی صفات ثبوتیہ اور سلبیہ۔
ثبوتیتن سلبیتن، مطلب ثبوتیہ وہ صفات جن کا اس بات اللہ تعالیٰ نے بذات خود کیا ہے قرآن میں، التی اثبتها اللہ سبحانہ وتعالی لنفسہ، اپنی ذات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا اثبات کیا ہے، وہ صفات انہیں ثبوتیہ کہتے ہیں، یعنی قرآن و حدیث میں ان کا ثبوت موجود ہے۔ مثال اس کی جیسے صفت حیات، الحیات زندگی، العلم صفت علم، ان کا اثبات ہوا ہے اور یہ بے شمار ہیں۔ جس طرح اللہ کے نام بے شمار ہیں تو ہر نام میں صفت پائی جاتی، تو صفات بھی بے شمار ہوئیں۔ اور سلبیہ کا مطلب یہ ہے وہ صفات جن کی نفی اللہ تعالیٰ نے بذات خود اپنی ذات کے حوالے سے نفی کی ہے، اپنی ذات سے ان صفات کی نفی کی ہے، یعنی التی نفاہ اللہ عز وجل عن نفسہ۔ دیکھیں یہاں نفی ثابت ہے، یہ صفات مذکور ہیں قرآن و حدیث میں اور ان کی نفی ثابت ہے کہ یہ، جیسے مثال ظلم، اللہ تعالیٰ نے صفت ظلم کا ذکر کیا اور اس کی نفی کی ہے کہ اللہ ظلم کسی پر نہیں کرتا۔ جیسے الظلم، النوم، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نیند کی نفی کر دی اللہ تعالیٰ نے، ظلم کی نفی کر دی۔ تو ہر وہ صفت جس کا ذکر ہے قرآن یا حدیث میں اور اس کی نفی کی گئی ہے اللہ کی ذات سے، تو ہم کہیں گے یہ دوسری قسم ہے صفات سلبیہ، یعنی جن کی نفی بذات خود اللہ اور اس کے رسول نے کر دی ہے۔ ہم اپنی طرف سے نہیں کریں گے کہ ہم نے خود، جیسے متکلمین نے پہلے یونانی فلسفہ سے کچھ ایسے اصول گھڑے ہیں کہ ان کی بنا پر، عقلی اصول جن کی بنا پر وہ خود فیصلہ کرتے ہیں یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں، یہ چیز اللہ کے شان کے لائق نہیں، یہ چیز، یعنی وہ کس بیس پر نفی کرتے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے ثابت شدہ صفات کی نفی کر دی۔ متکلمین نے وہ صفات جن کا ثبوت ہے قرآن و حدیث میں اور بے شمار ہیں، اور ان کی نفی انہوں نے کس بیس پر کی، وہ عقلی اصول جو انہوں نے یونانی فلسفہ سے اخذ کیے تھے۔ اور اہل سنت نفی کرتے ہیں کس بیس پر، دیکھتے ہیں نفی اگر اللہ اور اس کے رسول نے نفی کی ہے تو ہم کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے، یعنی کس چیز کی نفی کرتے ہیں، کسی نام کی یا صفت کی، کہ بذات خود وہ صفت اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول نے وہ صفت ذکر کر کے اس کی نفی کی، پھر ہم نفی کرتے ہیں۔ اسی طرح اس بات بھی، جس صفت کا اس بات خود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے وہ صفت ذکر کر کے اس بات کیا، تو پھر ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اپنی طرف سے اللہ کی صفت نہیں بنا سکتے ہم۔ اب یہ ذرا تھوڑا آپ کو اس میں توجہ دینی ہوگی، بات ہو رہی ہے اسماء و صفات کی، کہ کیا مطلب کہ یہ جی اللہ کا یہ نام ہے الرحیم، اللہ کا نام ہے الرحمن، اللہ کا نام ہے القادر، السمیع، البصیر۔ اس طرح ہم نام کوئی بھی لفظ بطور نام جب آئے گا قرآن و حدیث میں تو ہم کہیں گے اللہ کا نام ہے، اس کا اس بات کریں گے۔ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کی تو بہت شان ہے،
اللہ تعالیٰ کے بہت افعال ذکر ہوئے ہیں، تو بذات خود ہم کوئی چیز دیکھ کر اللہ کی تعریفات میں سے کوئی نام نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح صفات کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں ثابت شدہ، ان ناموں میں جو صفت پائی جاتی ہے اس کا اس بات کرنا اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ جیسے الرحیم ہے، اس کے اندر صفت رحمت ہے نا، اگر الگ سے صفت رحمت کا اس بات نہ بھی ہوتا پھر بھی ہم کہتے اللہ کی رحمت، صفت رحمت اللہ کی ہے، اللہ کی صفت ہے رحمت، اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے رحمہ، الرحمہ۔ اور اگر الگ سے نہ بھی ذکر ہوتا تو ہم اس نام سے دلیل پکڑ لیتے۔ تو کسی بھی نام کا ثابت ہونا اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی دلیل ہے جو اس نام کے اندر پائی جاتی ہے، تو ہم اس نام کے اندر پائی جانے والی صفت کو بطور صفت ذکر کرتے ہیں اس نام کو دلیل بنا کر۔ اور کچھ ایسی صفات ہیں جو اکیلی صفات کے طور پر ذکر ہوئی ہیں قرآن و حدیث میں، ہم ان صفات سے جو نام ظاہر ہوتا ہے، نام بنتا ہے، وہ نام بطور نام نہیں ذکر ہوا قرآن و حدیث میں، تو ہم وہ صفات کا اس بات کریں گے، ان صفات سے وہ نام جو اب ثابت نہیں ہے قرآن و حدیث میں، نام نکال کر اللہ کا نام نہیں بنائیں گے۔ کسی بھی ایسی صفت سے جو بذات خود صفت تو ثابت ہے، اس صفت سے جو نام بنتا ہے، یعنی جس نام میں وہ صفت پائی جاتی، وہ نام ذکر نہیں ہوا قرآن و حدیث میں، تو ہم اپنی طرف سے وہ نام اللہ کا بنا کر نہیں پیش کر سکتے۔ ہاں، جو نام ثابت ہے پہلے سے اس میں جو صفت موجود ہے، اس نام کی دلیل پر ہم وہ صفت کا اس بات کریں گے۔ کوئی ایسی صفت جس کا نام ذکر نہیں ہوا تو اس صفت کو دلیل بنا کر نام نہیں بنا سکتے اللہ کا۔ باقی رہا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کی تعریف کرنا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہے، اللہ کی یہ تعریف ہے، اللہ کی یہ خوبی ہے، اللہ کے بارے میں، یعنی اس کو کہتے ہیں باب الاخبار، اللہ کے بارے میں باتیں کرنا، اللہ کے بارے میں بتانا، وہ وسیع ہے، یعنی وہ واسع ہے۔ لیکن اسماء و صفات کا چیپٹر جو نا وہ توقیفی ہے۔ کیا مطلب؟ صرف وہی نام ہم مانیں گے، ثابت کریں گے، اسی نام کا اس بات کریں گے جو ثابت ہے، جس کا ذکر ہے آیا ہے قرآن و حدیث میں، یا صفات، وہی صفات، انہی صفات کا اس بات کریں گے جن کا ذکر قرآن و حدیث میں ہوا، جن الفاظ کا۔ باقی باب الاخبار، اللہ کے بارے میں اللہ کی تعریف بڑائی بیان کرنا، تو وہ وسیع ہے، وہ بہت وسیع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان ہو سکتی ہے۔ تو یہ دو قسم کی صفات باعتبار ثبوت اور عدم، یعنی وہ صفات جو ثابت ہیں ان کو ثبوتیہ کہتے ہیں، وہ صفات جن کی نفی ثابت ہے، صفات ذکر ہوئی ہیں قرآن میں اور ان کی نفی کی گئی ہے، ان کو صفات سلبیہ کہتے ہیں، کہ اپنی طرف سے ہم نے نفی نہیں کی، ان چیزوں کی نفی قرآن و حدیث میں آئی ہے تو ہم ان چیزوں کا نام لے کر نفی کریں گے۔ کسی چیز کا نام لے کر نفی کرنا، اس کے لیے دلیل چاہیے، اللہ کی ذات سے نفی کرنا کہ اللہ کی یہ صفت نہیں ہے کہنا، اس کی دلیل ہونی چاہیے۔ اگر دلیل ہے تو ہم کہیں گے یہ صفت، جیسے ظلم قرآن و حدیث میں ذکر ہوا ہے، اس کی نفی ذکر ہوئی ہے اللہ کے بارے میں کہ اللہ ظلم نہیں کرتا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند پکڑتی ہے۔ تو اونگ اور نیند یہ دو صفات ہیں جن کا ذکر ہوا اور ان کی نفی بھی ثابت ہے قرآن میں، تو ہم کہیں گے یہ صفات سلبی ہیں، اللہ کی ذات کے حق میں یہ صفات سلبیہ ہیں کہ ان کی نفی قرآن و حدیث میں ثابت ہے۔ اب صفات کی ایک اور تقسیم ہے باعتبار دوام
الصفات باعتبار الدوام والحدوث. یہ دوسری تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں باعتبار الدوام یعنی ہمیشگی، حدوث مطلب کبھی کبھار ان کا اللہ کی مشیت سے صادر ہونا. یہ دو قسم کی ہیں صفات. کون سی صفات؟ جو ثابت شدہ ہیں، ان کی تقسیم. یہ صفات جو ہیں دو قسم کی ہیں، ثبوتی ہے. صفات ذاتیہ، ذاتیتن اور فعلیہ. صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ. صفات ذاتیہ یہ صفات دائمہ ہیں، ازل سے ہیں، ازلی اور ابدی ہیں. یہ صفات ذاتیہ صفات ازلیہ ابدیہ ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اول ہے آخر ہے، یعنی لیس قبلہ شیء ولیس بعدہ شیء. جس طرح اللہ اول آخر ہے، اس کی صفات بھی اولیہ اور آخریہ ہیں. یہ ذاتی صفات. اس کی مثال ہے یعنی جیسے العلم، القدرہ، جیسے صفت علم، صفت قدرت، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہیں، ازل سے ہیں ابد تک ہیں، ازلی ابدی. جس طرح اللہ اول ہے، لیس قبلہ شیء، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، اسی طرح اس کی صفات ہیں. اس کا علم بھی ازل سے ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، اول ہے. اللہ کا علم اول ہے. اور اسی طرح صفت قدرت، جس طرح اللہ کی ذات اول ہے، اسی طرح اس کی صفت قدرت بھی اول ہے، یعنی اولی ہے، ازلی ہے. صفات فعلیہ یہ صفات ان کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے. صفات فعلیہ کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے. جب وہ چاہتا ہے کرتا ہے، اور جب وہ چاہے نہیں کرتا. کیونکہ یہ وہ افعال ہیں فعلیہ المتعلقہ بالمشیئہ. مشیت، اللہ کی مشیت یعنی اس کے ارادہ کونیہ. مشیت کا مطلب کیا ہے؟ الارادہ الکونیہ. اللہ کے ارادہ کونیہ سے تعلق رکھتی ہیں یہ صفات فعلیہ. مثال اس کی کیا مطلب؟ مشیت سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، جب چاہے وہ یہ کام کرتا ہے، جب چاہے نہ کرے. اس کی مثال ہے جیسے صفت النزول. صفت النزول کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے ینزل ربنا الی سماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل
आखिर। रात के 3 हिस्से कर लें, सूरज गुरूब होने से लेकर तुलुए फजर तक, तो आखिरी तीसरा हिस्सा जब रह जाता है रात का, जैसे आजकल 1:20 पर इस तरह या 1:25 पर ये आखिरी तिहाई रात का हिस्सा शुरू होता है। फरमाहीना यबका सुलुसुल लैलिल आखिर, जब रात का आखिरी तीसरा हिस्सा बाकी रह जाता, शुरू वाले 2 हिस्से ख़त्म हो जाते हैं, यंजिल रब्बुना इला समाइद दुनिया, हमारा रब आसमान दुनिया पर नाजिल होता है। इसके ये अहले सुन्नत के नज़दीक सिफ़त नुज़ूल कहलाती है ये सिफ़त, और ये फ़ेली है, इसका ताल्लुक़ फ़ेल से है। और जितनी भी सिफ़ात फ़ेलिया हैं उनका ताल्लुक़ अल्लाह की मशीयत से है। जब वो चाहता है वो करता है, जब चाहे ना करे। लेकिन इसका अल्लाह की मशीयत का हमें कैसे इल्म होगा? हमें हो ही नहीं सकता अल्लाह की मशीयत का इल्म जब तक वो खुद ना बताए। और वो हमें कैसे बताएगा? वो उसका तो एक ही ज़रिया है, और वह है वही के ज़रिए। और वही हर बंदे पर नहीं उतरती, वो रसूल पर आती है, नबी पर आती है। तो अब आखिरी रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आप पर वही आई है। अल्लाह ताला ने अपने बारे में ये बता दिया है। तो अल्लाह के बारे में जो कुछ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है वो हक़ है, वो अल्लाह की वही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिफ़त बता दी है, सिफ़त नुज़ूल। और हमने ये पहले पढ़ लिया है कि क्या कायदा क्या है सिफ़ात के मामले में, अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात के मामले में, कि जिस तरह भी अल्लाह और उसके रसूल ने बताई हैं अपनी सिफ़ात, उसी तरह हम मानते हैं, उन्हीं अल्फाज के साथ, उन्हीं माने के साथ। लेकिन किस चीज़ की नफ़ी है कि हम तातील नहीं करते, किसी भी सिफ़त का इनकार नहीं करते किसी भी अक़ली दलाइल की वजह से। दूसरी क्या है कि हम तावील नहीं करते, मतलब किसी भी सिफ़त की तहरीफ नहीं करते कि ये नहीं कहते ना ना इसका मतलब ये नहीं ये है, वही मतलब है हम मानते। जो जिस लैंग्वेज में वो सिफ़त अरबी लैंग्वेज में बयान हुई है, जो उस लैंग्वेज में उसका मतलब बनता है वही मानते हैं हम। नुज़ूल का मतलब नुज़ूल उतरना है, नाजिल होना है, हम इसकी तहरीफ नहीं करते। वला तकयीफ़िन, हाँ इसकी कैफियत का इल्म हमारे पास नहीं है कि किस तरह अल्लाह ताला नाजिल होता है। तो हम कहते हैं वो अपनी शान के मुताबिक। अल्लाह ताला के आसमान दुनिया पर नाजिल होने की कैफियत का तसव्वुर लाना भी हम गुनाह समझते हैं, क्योंकि इसका इल्म अल्लाह ताला ने हमें नहीं दिया। और दूसरा है कि अल्लाह ताला की दूसरी बात है वला तमसीलिन, हम अल्लाह की सिफ़ात के इस बात में किसी मुमासलत का अक़ीदा नहीं रखते कि अल्लाह ताला अपने अफ़आल अपनी सिफ़ात में किसी से मुमासलत नहीं अल्लाह ताला की। लैसा कमिस्लिही शै, कोई भी चीज़ अल्लाह ताला के साथ मुमासलत नहीं रखती। अल्लाह ताला अपनी शान के लायक है, जिस तरह उसकी शान है उसके मुताबिक वो नाजिल होता है आसमान दुनिया पर। तो ये एक मिसाल है सिफ़त नुज़ूल। इसी तरह सिफ़तुल इस्तिवा, दूसरी सिफ़त सिफ़तुल इस्तिवा कि अल्लाह ताला अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ, यानी अर्श तो उसकी मखलूक है, कायनात की छत है, तमाम मखलूक़ात की छत है, इस पर बात हो चुकी। और ये अक़ीदा तहाविया में मुस्तकिल एक चैप्टर आएगा अर्श के बारे में। क़यामत के दिन तो तराजू लगेगा, उसके बारे में अलग, अज़ाब क़ब्र के बारे में अलग, आखिरत में जितनी भी चीज़ें हैं, हर मसले में किसी न किसी फ़िरक़े को कोई ना कोई मसला है। तो इस वजह से ये मसाइल अक़ीदे की किताबों में ज़िक्र होते हैं। तो अर्श जो है अल्लाह ताला ने अर्श पैदा किया है, मखलूक है अर्श। और अल्लाह ताला ने बताया रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श से ऊपर मुस्तवी हुआ। मतलब ये नहीं जैसे आम कई लोग यूँ समझ बैठते हैं कि इसका मतलब है अर्श के ऊपर अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला अर्श का मोहताज है, या जैसे बादशाह अपने अर्श का मतलब तख्त होता है ना, तो जैसे बादशाह अपने तख्त पे बैठता है नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला भी अर्श का मोहताज है कहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह
अलल अर्श इस्तवा मतलब अर्श से ऊपर मुस्तवी है, अर्श से ऊपर अल्लाह ताला अपनी मखलूक से जुदा है। बाइनुन मिन मखलूक खल्क़िही, अपनी मखलूक़ात से जुदा, क्योंकि उसकी सिफत ज़ाती है। इसके मुकाबले में अल्लाह का अर्श से ऊपर होना है, ये ऊपर मुस्तवी होना, ये सिफत फ़ेलिया है। उसने जब चाहा, ये हमने ये जिक्र किया ना कि सिफात फ़ेलिया का ताल्लुक अल्लाह की मशीयत से, जब वो चाहता है करता है। इससे पहले अहले बिदअत कहेंगे इससे पहले क्या था, इससे पहले अल्लाह की सिफत ज़ातिया मौजूद है, और वो है सिफत अल-उलू, कि अल्लाह बुलंदो बाला है, सिफत उलू ज़ाती है अज़ल से। ये सिफत अज़ल से है, अज़ली है, अबदी है, कि अल्लाह ताला जैसे खुद अज़ली है, अज़ल से है, अबद है तक है, अव्वल है, आखिर है, इसी तरह उसकी सिफत उलू कि वो अज़ल से ही उलू पर है, बुलंदी पर है, उसकी सिफत है। मखलूक की सिफत है नीचे होना। अब जब आप अर्श पर जाएं, आप फ़र्ज़ करें मखलूक, अर्श हमारी तरह मखलूक है, अगर अल्लाह ताला हमें अर्श तक पहुंचा दे तो क्या अर्श से पूछते हैं कि तेरा रब कहाँ है, वो भी कहेगा अल्लाह ऊपर है, अर्श भी कहेगा अल्लाह ऊपर है, क्योंकि अल्लाह ताला की सिफत ज़ातिया है कि अल्लाह ऊपर है। अर्श का भी यह अकीदा कि अल्लाह ऊपर है। तो जब अर्श नहीं था, जब भी अल्लाह ताला ऊपर है, जब भी उसकी सिफत ज़ातिया कि अल्लाह ऊपर है। जब अर्श पैदा हो गया तो अल्लाह ताला ने अपने बारे में एक बात बताई, अपनी एक सिफत बताई, फ़ेली सिफत जो उसकी मशीयत से हुई है, जब उसने चाहा हो गई, और वह है सिफतुल इस्तिवा, इस्तवा अलल अर्श। इस्तवा सिफत फ़ेलिया है, इसका ताल्लुक उसकी मशीयत से है, जब वो चाहे। और जब चाहे, जब नहीं चाहा था नहीं थी, नहीं हुई। बाकी कुछ ये दो किस्म की सिफात है। में अल्लाह ताला की जो सिफात साबित शुदा है ना, जो सबूतिया हमने पढ़ी थी, ये दो किस्म की है, ज़ातिया और फ़ेलिया। ये तकसीम किस एतबार से है? एतबार दवाम वल हुदूस। दवाम का मतलब अज़ली और अबदी होना, कि वो सिफात जो अज़ली अबदी हैं, और हुदूस वो सिफात जो अल्लाह की मशीयत से, जिनका ताल्लुक अल्लाह की मशीयत से है, कि जब वो चाहता है वो करता है, वो सिफात फ़िअलिया हैं। तो हमारे जो इर्द गिर्द अशायरा मातुरीदिया हैं, वो सिरे से ही इन सिफात का इनकार करते हैं। अभी अकीदा तहाविया में हम पढ़ेंगे, ये तो तमहीद है ना, यहाँ से दाखिल हो रहे हैं हम। और सिफात ज़ातिया, इनमें से भी सिर्फ 7 सिफात को मानते हैं। कौन? जो नाम नहाद अहले सुन्नत हमारे इर्द गिर्द हैं। सिफात ज़ातिया, जबकि हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला के जिस तरह नाम बेशुमार हैं, इस तरह सिफात भी उनका कोई इहाता नहीं कर सकता। और ये तमाम सिफात दो किस्म की हैं, ज़ाती और फ़ेली। फ़ेली का सिरे से इनकार करते हैं, क्योंकि उनके पास यूनानी फ़लसफ़ा से पैदा शुदा अक़ली दलाइल हैं, उसकी बिना पर वो सिरे से ही अल्लाह की सिफ़ात फ़ेलिया का इनकार करते हैं। और बाकी रह गया सिफ़ात ज़ातिया, उनमें से भी 7 बाकी सिफ़ात बचती हैं, बाकी सब की नफ़ी कर देते हैं, क्योंकि उनके नज़दीक नफ़ी करने का कायदा अहले सुन्नत वाला नहीं है। अहले सुन्नत नफ़ी सिर्फ उस सिफ़त की करते हैं जिसकी नफ़ी साबित है कुरान में, हदीस में। और अहले बिदअत यानी मुतकल्लिमीन अशायरा वल मातुरिदिया, इनका ताल्लुक अहनाफ और शवाफे से है। ये लोग नफ़ी किस बेस पर करते हैं? अपने अक़ली दलाइल की बिना पर। अक़ली दलाइल उनके कहाँ से आए हैं? यूनानी फ़लसफ़ा से। उसकी बेस पर फैसला करते हैं कि अल्लाह की शान के लायक ये नहीं है। अगर आप कहें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आसमान दुनिया पर अल्लाह नाजिल होता है, कहते हैं ना, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा नहीं हो सकता। आप कहें अल्लाह ने फरमाया अल्लाह अर्श से ऊपर मुस्तवी हुआ, कहते हैं ना, क्योंकि उन्होंने खुद फैसला दे दिया है कि अल्लाह ताला हरकत से पाक है, हरकत से ही पाक है, और मुंतकिल नहीं हो सकता अल्लाह ताला
انہوں نے یہ کس بیس پر کہا؟ قرآن کی کوئی آیت ہے آپ کے پاس؟ حدیث نہیں، یونان کا سڑا ہوا فلسفہ وہ ان کو ہاتھ لگ گیا، عربی میں ترجمہ شدہ، اس کی بیس پر امت کے اندر تب بد عقیدگی کا طوفان آیا ہے، اور 10 صدیوں سے اوپر ہو گیا، ابھی تک وہ چل رہا ہے، ابھی تک وہ طوفان کم نہیں ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ابھی ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کچھ پڑھنے سے پہلے ایک اور ٹاپک ہے، الحاد۔ الحاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے دین کے اندر بارے میں الحاد کیا ہے، اس کو ذرا صاف کر دیں۔ جلدی کریں۔ الالحاد، الحاد دو قسم کا ہے، دو چیزوں میں ہوتا ہے۔ الحاد الحاد فی اسماء اللہ، الحاد فی آیات اللہ۔ الحاد ویسے لفظی طور پر، لغوی طور پر اس کا مطلب ہے میلان، مائل ہونا۔ مطلب آدمی مائل ہونا، مطلب آدمی مائل کا مطلب ابھی میں سیدھا کھڑا ہوں، دائیں طرف جھکوں گا، اس کو میلان کہتے ہیں، مائل ہو گیا، دائیں یا بائیں یا پیچھے، مطلب سیدھا نہیں، بندہ آدمی سیدھا نہیں ہے۔ مائل ہونا مطلب ٹیڑھا ہو گیا، مطلب اور اصطلاح میں، عقیدے کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں، کہ عقیدے میں یعنی جو واجب الاعتقاد چیزیں ہیں یا واجب العمل چیزیں جو ہیں، ان میں آدمی ٹیڑھا ہو جائے، مائل ہو جائے انحراف کی طرف، تو اسے الحاد کہتے ہیں۔ واجب الاعتقاد اور واجب العمل چیزیں، اعتقاد کا تعلق نظریے سے ہے، دل سے ہے، اور واجب العمل، بعض اوقات واجب العمل چیزیں ہوتی ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے۔ تو الالحاد مطلب انحراف، ٹیڑھ پن، گمراہی دو قسم کی ہے، اللہ کے اسماء و صفات میں اور اللہ کی آیات میں۔ اللہ کے اسماء و صفات میں یہ 4 قسم کا ہے، الحاد 4 قسم کا ہے۔ پہلا قسم
پہلی قسم کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکار کرنا. انکار اسماء اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکار. اب نام جو ہے وہ مشتمل ہے صفات پر، تو دوسرا سٹیپ آتا ہے او انکار صفات اللہ عز و جل. انکار صفات اللہ عز و جل، اللہ کے ناموں کا انکار یا اللہ کی صفات کا انکار یا دونوں کا ہی انکار. تو انکار یا کسی ایک نام کا بھی انکار اسی ضمن میں پہلی قسم کے الحاد میں آئے گا. ایک نام کا بھی انکار کر دیا یا بعض صفات کا انکار کر دیا، تو یہ پہلی قسم کا الحاد ہے کہ جس میں کہیں بھی انکار آ گیا، چاہے ایک صفت کا بھی انکار ہے، وہ اس قسم میں آتا ہے. تو جہمیہ، چار جو گروہ ہم نے ذکر کیے تھے، جہمی، معتزلی، اشعری، ماتریدی، فلاسفہ، سب اسی میں آ گئے. ان کا الحاد اس قسم کا ہے. الاصناف الاربعہ، للمعطلہ. معطلہ کا ذکر کیا تھا نا کہ چار قسم کے ہیں. معطلہ جو نفی کرتے ہیں اسماء و صفات کی سرے سے ہی، یا کچھ یا نام کا اس بات کرتے ہیں، صفات کا انکار کرتے ہیں، یا چند صفات کا اس بات کرتے ہیں، باقی صفات کا بھی انکار کرتے ہیں. تو چاروں گروہ اس میں آ گئے. دوسری قسم کا الحاد ہے دوسری قسم، یا یہ آپ کو یاد رکھنے کے لیے دوسری طریقے سے لکھتا ہوں. دیکھیں، الحاد المعطلہ. معطلہ کا الحاد کیا ہے؟ معطلہ چار قسم کے، جہمی، اور یہ چار قسم کے ہیں. وہم اربعۃ اصناف. اربعۃ اصناف. نمبر ایک الجہمیہ، نمبر دو المعتزلہ، نمبر تین الاشاعرہ والماتریدیہ، نمبر چار المتفلسفہ. یہی پڑھا نا. یہ چاروں قسم کا، کس میں کسی کا کم ہے کسی کا زیادہ، ایک ہی الحاد ہے. اس میں کیا پائی جاتی ہے؟ نفی، انکار. دوسری قسم ہے وہ ہے الحاد النصارہ.
الحاد النصارہ، نصارہ نے کیا کیا، ان کا کیا الحاد ہے؟ اللہ بات ہو رہی ہے اللہ کے اسماء و صفات کی، اس میں نصارہ نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کو کیا نام دیا ہے؟ باپ کا۔ اللہ کا نام انہوں نے کیا رکھا ہے؟ اب، الاب۔ یہ ان کا الحاد ہے کہ اللہ کو کوئی ایسا نام دینا جو اس نے نہیں بتایا اپنے بارے میں، اور بلکہ وہ اس کی توحید کے خلاف ہے وہ نام۔ اللہ نے نفی کی ہے، لم یلد ولم یولد، اور انہوں نے اللہ کا نام رکھ دیا باپ رکھ دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام رکھ دیا بیٹا۔ تو یہ الحاد النصارہ، یہ دوسری قسم کا الحاد ہے کہ اللہ کا ایسا نام رکھنا جو اس کا نام نہیں ہے بلکہ اس کی توحید کے خلاف ہے۔ تیسرا جو ہے، تیسرا الحاد ہے الحاد المشبہہ۔ مشبہہ کیا کرتے ہیں؟ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کی مماثلت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرح کام کرتا ہے، نعوذ باللہ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تشبیہ کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے ہر کام کو مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں، اللہ کی صفات فعلیہ ہوں یا صفات ذاتیہ ہوں تو وہ مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں۔ تو یہ بھی الحاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق سے تشبیہ دینا یا مخلوق کو اللہ سے تشبیہ دینا، یہ بھی الحاد ہے۔ اور یہ تشبیہ ہم نے پڑھا تھا دو قسم کے، تشبیہ الخالق بالمخلوق اور تشبیہ المخلوق بالخالق۔ خالق کو مخلوق سے تشبیہ دینا یہ مشبہہ ہے جو فرقہ اہل مسلمانوں میں پایا جاتا ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات کا اس بات کر کے اہل سنت کی طرح پھر اس کی کیفیت کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت سلفی لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ایسے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اس میں کیفیت کا تصور لانا بھی گناہ ہے۔ چوتھا ہے الحاد، چوتھی قسم ہے کہ اللہ کا جو ثابت شدہ نام ہے اس میں سے کوئی نیا نام نکال لینا، جیسے مشرکین عرب نے اپنے بتوں کے نام رکھ دیے، لات اور عزا۔ لات لفظ اللہ کا نام ہے، الہ، اللہ، وہ سارے مانتے تھے اللہ کو اللہ کہتے تھے، تو اللہ کے نام سے اللات مؤنث نکال لیا، اللہ کی مؤنث انہوں نے لات، اور عزیز کی مؤنث العزا، منان کی مؤنث المنات۔ یعنی یہ کون سا الحاد ہے؟ الحاد مشرکی عرب، مشرکین عرب کا الحاد کہ انہوں نے اللہ کے ثابت شدہ ناموں سے کچھ نام اخذ کر لیے اور اپنے بتوں کے نام رکھ لیے۔ تو اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ماخوذ کر کے، مشتق کر کے کسی بت کا نام رکھ لینا، کسی ولی کا نام رکھ لینا، جیسے داتا ہے، وہ تو سیدھا اللہ کی صفت ہے، وہ کسی مخلوق کو دے دی۔ تو یہ جب انہوں نے اللہ کے نام میں سے ایک نام اخذ کر کے کسی بت کا رکھ دیا تو الحاد ہے یہ۔ تو اللہ کی پوری صفت اس میں کسی کو شریک کرنا ہے، کتنا بڑا الحاد ہے۔ تو یہ چار قسم کا الحاد ہے۔ تو یہ جو چار فرقے ہیں اسماء و صفات کے چیپٹر میں، ان کا الحاد ہے کس چیز سے تعلق رکھتا ہے؟ انکار سے۔ اس کا تعلق ہے انکار، اس میں انکار پایا جاتا ہے، نفی، انکار ہے یہ،
اس الحاد میں انکار پایا جاتا ہے. اور یہ نصارہ کے الحاد میں کیا پایا جاتا ہے؟ نصارہ کے الحاد میں پایا جاتا ہے کہ اللہ کو کوئی اپنی طرف سے نام دے دیا. تسمیہ، تسمیہ مطلب اللہ کو، یہ التسمیہ، تسمیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو نام دے رہے ہیں. اللہ کو ایسا نام دینا جو اس کا نام نہیں ہے، اور بلکہ اس کے برعکس اس میں اس کی توحید کی مخالفت پائی جاتی ہے. اور الحاد المشبہہ میں کیا پایا جاتا ہے؟ التشبیہ. اور الحاد المشرکین میں کیا پایا جاتا ہے؟ اشتقاق. کہ اشتقاق مطلب ماخوذ کرنا، نام اخذ کرنا، اشتقاق، الاشتقاق. یہ الحاد کے 4 نام ہیں. انکاری، اللہ کا ٹاپک کیا ہے؟ یہ اسماء و صفات، اللہ کے نام، اس میں الحاد کی بات ہو رہی ہے. اللہ کے ناموں میں جو الحاد ہے، جو موجود ہے دنیا میں، وہ ان 4 کے اندر محصور ہے. انکار، الحاد بمعنی انکار، وہ مسلمانوں کے فرقوں میں پایا جاتا ہے. الحاد بمعنی تسمیہ، یہ عیسائیوں کا الحاد ہے. الحاد بمعنی تشبیہ، یہ بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں، فرقہ ہے. اور الحاد بمعنی اشتقاق یعنی اخذ کرنا، اللہ کے ناموں میں سے کسی نام میں سے کوئی نام اخذ کر کے مخلوق کو دے دینا یا بتوں کو رکھ لینا نام، یہ مشرکین عرب کا الحاد ہے. الحاد فی آیات اللہ، یہ دوسری قسم الحاد کی. یہ مختصر ہے، اس پر بات ختم ہو جاتی ہے. ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات 2 قسم کی ہیں. کون سی؟ اللہ کی آیات جو ہیں 2 قسم کی ہیں. الآیات الکونیہ اور الآیات الشرعیہ. یہ اب آیات کونیہ اور آیات شرعیہ. الآیات الکونیہ کیا ہے؟ یہ صرف اس میں ساری مخلوقات آتی ہیں. المخلوقات، میں اور آپ، ہم سب اللہ کی آیات کونیہ ہیں. تمام مخلوقات اللہ کی آیات کونیہ میں آتی ہیں، جو چیز بھی مخلوق ہے. اسی لیے قرآن پر بحث چلی. ایک فرقہ کہتا ہے قرآن مخلوق ہے، تو اہل سنت نے کہا نہیں، اللہ کی صفت ہے. قرآن اللہ کا کلام اور اس کی صفت ہے. اور دوسری بات یہ ہے، اگر آپ یہ مطلب قرآن کو اگر مخلوق مانتے تو اللہ کی آیات کونیہ میں آئے گا، جبکہ قرآن کا تعلق اللہ کی صفت سے اور وہ اللہ کے صفات میں آئے گا. اور آیات شرعیہ، الآیات شرعیہ کا تعلق الوحی سے ہے. جو بھی چیز وحی سے متعلق ہے، وحی کے ذریعے آئی ہے جو بھی بات، وہ اللہ کی آیات شرعیہ ہے. الآیات الکونیہ میں الحاد کیا ہے؟ مطلب اللہ کے افعال میں شرک کرنا، ربوبیت میں، یا یعنی اس کے افعال میں، اس کے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی مدد کرنے والا ہے، کوئی سپورٹ کرنے والا ہے، تو یہ سب اس میں الحاد، اس آیات کونیہ میں الحاد ہے. اللہ کی ربوبیت میں شرک، آیات کونیہ میں الحاد ہے. اور آیات شرعیہ، اس کے اندر الحاد جو ہے وہ بہت وسیع ہے کہ اللہ اس میں شرک فی العبادہ، شرک جو ہے اللہ کی عبادت میں شرک، وہ بھی اسی میں آئے گا. آیات شرعیہ جو ہے ان میں الحاد، سب سے پہلا الحاد ہے کہ اللہ کی آیات کو، شریعت کو تبدیل کرنا، اس میں تحریف کرنا، اس کی تعویلیں کرنا، یہ الحاد ہے. جھٹلانا اللہ کی
شریعت کو جھٹلانا یہ الحاد ہے. اور شریعت میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی دعوت. تو دعوت انبیاء کو جھٹلانا، شرک پر ڈٹے رہنا، یہ الحاد ہے شریعت کے اندر. یا مخالفت کرنا، جھٹلا بھی نہیں رہے. یہود و نصارہ جھٹلاتے نہیں تھے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تکذیب نہیں کرتے، ان کے دل مانتے تھے لیکن مخالفت کرتے تھے. مخالفت تو یہ بھی الحاد میں ہے. بہرحال یہ مختصر سی بات تھی الحاد کے متعلق. تو آپ دیکھ لیں کوئی الحاد کا کوئی کونا بچا ہے کہیں؟ دنیا میں کسی بھی قسم کا الحاد ہے وہ اس کے اندر آ گیا ہے سب. کوئی بھی الحاد ہے، آپ اس کو اگر غور کریں گے اس کا اسی میں ذکر ہے کہیں نہ کہیں. یہیں پر اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.